اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ذی وقار کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دینے کی تیاریاں۔ چین نے کرونا وائرس کے مریضوں کو دیسی ادویات سے بھی علاج کرنا شروع کر دیا۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں دہشت پھیلا دی ہے۔ ناقابل علاج سمجھا جانے والا کرونا وائرس قابل علاج مرض ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس پر الرٹ جاری کرتے ہوئے اس کو عالمی وبا قرار دینے کی تیاریاں کی ہیں، اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹینڈرز کے برس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا فیصلہ کن قدم پر پہنچ چکی ہے اور اس لیے تمام ملک اس سے نپٹنے کی تیاریاں کر لیں۔ اس وقت چین کے بعد اٹلی اور ایران میں انفیکشن سب سے زیادہ پھیل چکا ہے اور وہاں کے لوگ سفر کر کے وائرس مزید پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، اور ایران کے اعلیٰ حکام بھی اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اور خواتین خاندانی امور کی نائب صدر معصومہ ابتکار بھی اس سے متاثر ہو چکی ہیں، اور کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس کی ویکسین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی تک تھائی لینڈ کی طرف سے یہ منظر عام پر آئی ہے کہ وہاں ڈاکٹر نے کرونا وائرس کے لیے دوا بنا لی ہے، اور کچھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر شدہ بیمار افراد کے علاج میں نزلے اور اچھائیوں کے مرض کی ادویات ملا کر استعمال کرنے سے ابتدائی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ دوا دیے جانے کے 48 گھنٹے بعد بہت حوصلہ افزا نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور اچھی جیسی غذاؤں کے استعمال پر آگاہی پھیلائی جا رہی ہے، اور ماہرین کے مطابق وائرس کی ابتدائی علامات بھی فلو کی طرح ہوتی ہے، جو عام طور سے جسم میں وٹامن سی کی کمی غیر صحت مندانہ خوراک کھانے سے اور سافٹ ڈرنک سے بھی لاحق ہوتی ہے، اور کمزور قوت مدافعت والے افراد اور بچوں میں عام طور پر فلو جلد ہو جاتا ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج سامنے نہیں آیا، تاہم اس وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ہجوم والے مقامات جانے سے گریز کریں، جس میں شاپنگ مال، سینٹر، ہوٹل وغیرہ شامل ہیں، اور اپنے گھروں میں ماسک اور دستانے وغیرہ رکھیں۔ خواتین اور باورچی خانے میں کام کروانے والی ملازمہ کو دستانے پہنا کر گوشت کی صفائی کا کام کروائیں۔ وٹامن سی اور قوت مدافعت کم ہونے کی کمی سے بھی یہ لاحق ہوتا ہے، لہذا موجودہ موسم میں یہ وٹامن سی قدرتی پھل، کنو اور مالٹے وغیرہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر ماہرین بار بار وٹامن سی کے مستقل استعمال کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چین نے کرونا وائرس کا دیسی طریقہ علاج بھی اپنایا ہے، اور چین میں موجودہ وائرس نوبل کرونا کا علاج کرنے کے لیے چین کے دیسی ادویات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے قومی ہیلتھ کمیشن کے نائب سربراہ وانگ شی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے ہوبا میں نصف سے زائد مریضوں کو مغربی ادویہ کے ساتھ ساتھ چین کی روایتی ادویات بھی دی گئی ہے۔ اور ہیلتھ کمیشن کے حکام کے مطابق چین کے روایتی طریقہ کار علاج کی یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے طبی عملے کے 2220 افراد کو ابھی صبح بھیجا گیا ہے، اور جہاں اس وائرس سے بچاؤ اور علاج کے لیے روایتی کھانوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور وانگ شین کا کہنا ہے کہ مغربی اشیاء کے ساتھ ساتھ روایتی ادویات کے اس سے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔